سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ مودی کے زیر قیادت بھارتی حکومت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتخابات سے پہلے دھاندلی والے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، جبکہ RSS اور BJP کا اتحاد ہیرا پھیری والے انتخابات کے ذریعے ہندو وزیر اعلیٰ لگانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ مودی اور اس کے ساتھی مسلم ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے حد بندی کمیشن کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس کمیشن کا مقصد ہندو اکثریتی جموں خطے کو زیادہ نشستیں دینا ہے۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے BJP کی قیادت والی بھارتی حکومت نے کشمیر کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی اقدامات شروع کیے اور لاکھوں غیر کشمیریوں کا ووٹر لسٹوں میں اندراج اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ 10 لاکھ سے زائد درندہ صرف بھارتی فوجی جہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں مظلوم کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، وہیں پر بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف ہندوتوا کے پجاری RSS کے کارندے بلکہ بھارتی فوج بھی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر میں ہندو وزیر اعلیٰ کی تعیناتی ہندوتوا طاقتوں کی دیرینہ خواہش رہی ہے، جبکہ بھارتی استعماری حکومت جموں کشمیر میں اہم مقامات کے مسلم ناموں کو ہندو ناموں سے بدل رہی ہے، جس کا واحد مقصد مقبوضہ جموں کشمیر کی مسلم شناخت کو ختم کرنا اور اس کی جگہ ہندو تہذیب کو قائم کرنا ہے۔ لیکن کشمیری عوام مودی حکومت کے مذموم عزائم کے آگے لوہے کا چنا ثابت ہو رہے ہیں اور اس بات کے لیے پرعزم ہیں کہ وہ ان منصوبوں کو ناکام بنا کر رکھیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں ہندوتوا طاقتوں کے مقامی خدمتگار کشمیریوں کے غدار ہیں، جن سے اہل کشمیر کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور جنہیں کشمیری اپنے مادر وطن میں ہندوتوا کے ڈیزائن کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حریت پسند کشمیریوں کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ بھارت کے حکمرانوں اور اس کے مقامی حاشیہ برداروں کے خلاف مزاحمت جاری رکھیں گے۔